دوستو آج ہم آپ کو ایک 18 سال کے لڑکے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو قبرستان کی طرف سے گوشت لے کر جا رہا تھا، لیکن تبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو یہ واقعہ اسد نام کے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اسد بھائی بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 18 سال کی تھی اور گرمیوں کی چھٹی میں میری پھوپھی ہمارے گھر آ رہی تھی۔ میری امی کو جیسے ہی ان کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو امی نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے اپنے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور ان سے کہو کہ پھل اور گوشت وغیرہ خرید کر دے دیں۔ امی نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم قبرستان والے راستے سے جلدی پہنچ جاؤ گے، اور ہاں، واپسی پر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے مت آنا۔ میں نے کہا امی، آپ شام ہونے پر قبرستان والے راستے سے ہمیشہ روکتی کیوں ہیں؟ تو امی کہنے لگی کہ میرے بیٹے وہاں آسیب وغیرہ رہتے ہیں، اس لیے۔ خیر میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ آسیب کیا ہوتا ہے جن کے ڈر سے امی مجھے ہمیشہ قبرستان کے قریب سے جانے سے بھی منع کرتی ہے۔ میں نے وہاں دیکھا تو چاروں طرف سناٹا تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں ابو کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ابو، پھوپھی آ رہی ہیں، امی نے کہا ہے کہ پھل اور گوشت وغیرہ خرید کر دے دیں۔ ابو نے میری یہ بات سنتے ہی فوراً ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کافی دیر کے بعد ہمارا ملازم سامان لے کر واپس آ گیا۔ ابو نے مجھے سودا تھماتے ہوئے کہا، بیٹا قبرستان والے راستے سے واپس مت جانا۔ میں نے ابو سے پوچھا قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا تم کہیں ڈر نہ جاؤ، اس لیے میں منع کرتا ہوں۔ ابو کے پاس اس وقت ان کے قریبی دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولے، بھائی برخوردار تو تمہارا شیر جوان ہے، اور پھر اس کا نام بھی تو شیروں والا ہے، بھلا اس سے آسیب کیا کہیں گے؟ ابو نے ان سے کہا، یار میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط ضروری ہے نا۔ اور پھر ابو نے مجھ سے کہا، اسد بیٹا جلدی گھر پہنچو۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں دکان سے چلا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس چیز کو دیکھ لوں جس کی وجہ سے امی مجھے قبرستان والے راستے سے آنے سے منع کرتی ہیں۔ اور پھر کیا تھا، میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان والے راستے سے گھر پہنچنے میں 7 سے 8 منٹ لگتے تھے، جبکہ دوسرے راستے سے 20 منٹ لگتے تھے۔ جب میں قبرستان والے راستے پر پہنچا تو ایک بار پھر آسیب وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ میں زور سے ہنسا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی میں جانے ہی والا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے، کیا پتہ اب کوئی آسیب وغیرہ نظر ہی آ جائے۔ میں نے پھر سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر پہلے کی طرح سناٹا پھیلا ہوا تھا، میرے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے گیا بھی اور واپس بھی اسی راستے سے آیا ہوں، وہ بھی گوشت لے کر۔ میں یہ سوچتے ہوئے گھر کے اندر گیا اور امی کو آواز دی، امی جان آپ کہاں ہیں؟ امی کے جواب سے پتہ چلا کہ وہ کچن میں ہیں۔ میں کچن میں داخل ہوا اور امی کو سامان دیتے ہوئے کہا، امی ابھی میں قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، اور وہ بھی اکیلا۔ آپ نے تو مجھے ہمیشہ ہی بدھو بنایا ہے کہ جن بھوت اور آسیب ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، باقی باتیں پھر سنانا، پہلے گوشت لے کر آؤ، وہ تو تم بھول ہی گئے۔ میں نے امی سے کہا، امی گوشت بھی تھیلی کے اندر موجود ہے۔ پھر میں تھیلی چیک کرنے لگا۔ اس دوران میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے شدید پسینہ آیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے، اور پھر میں صحن میں پڑی چارپائی پر جا کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے، پھوپھی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا اور میں نے امی سے پوچھا، امی مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں ابو کے دوست آئے۔ انہوں نے سلام کرتے ہوئے ابو سے کہا، بھائی اب اسد کا کیا حال ہے؟ ابو نے کہا، بس ابھی ہوش میں آیا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا،
آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟ بابا جی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوش آ گیا ہو تو لڑکے کو لے کر حجرے میں آ جائیں۔ ابو اور ان کے دوست نے مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور جو بابا میرا علاج کر رہے تھے ان کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا۔ میں یہ سب صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی لال جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر پوچھا کہ کیا آج کے بعد بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے؟ میں ان کے سوال پر اور بھی پریشان ہو گیا کہ آخر یہ مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دیا، بابا سائیں اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائیں نے امی سے کہا کہ تعویذ کا ناغہ مت کرنا، اور ہاں اب آپ لوگ اپنے گھر جائیں اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈال لینا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سائیں سے بڑی حیرت سے پوچھا، بابا جی کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا سائیں مسکرا کر بولے، اگر تم وظیفہ نہ ہی کرو تو اچھی بات ہے، میں تو بس احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میں نے امی سے پوچھا، امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی آپ کس دن کی بات کر رہی ہیں؟ آپ اور یہ بابا جی اور بکرے کا صدقہ وغیرہ، یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ تو امی نے کہا، اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی پھوپھی کس دن آئی تھی؟ امی نے کہا، ارے بیٹا آج سے 2 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں گھر آ رہی ہوں، پھر میں نے تمہیں تمہارے ابو کے پاس دکان پر بھیجا تھا کہ کچھ سامان لے آؤ اور واپسی پر قبرستان والے راستے سے مت آنا، لیکن تم نے تو میری ایک بھی بات نہیں مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم قبرستان سے جب گوشت لے کر گزرے تو وہاں کوئی ہوائی چیز کا تم پر اثر ہو گیا اور اسی وجہ سے تم ڈر گئے۔ میں نے کہا، امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو پھوپھی نے میری بات کو کاٹ کر کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، ہائے میرے بچے کو، میری وجہ سے اگر کچھ ہو جاتا، کاش میں نہ ہی آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر امی بولی، باجی آپ کی اس میں کیا غلطی ہے؟ بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس چلی گئیں۔ اب میرے باہر آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ امی اور ابو میرے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا کہ میرے گلے میں کالی ڈوری اور چمڑے میں وہ تعویذ آخر کیوں ڈالا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا، اب آپ اسد کو سائیکل لا دیں، میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا قبرستان والے راستے سے گزرے۔ بس پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن میری سائیکل آ گئی، اپنی تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج شروع ہو چکا تھا اور میرا ذہن بھی فریش ہو گیا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں ایک کتاب کی دکان پر رک گیا اور کتابیں دیکھنے لگا۔ اس دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب دیکھی جس پر لکھا تھا 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا، بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا 20 روپے کی۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بننے والی کتاب بیگ میں ڈالی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ 40 دن میں جن، بھوت اور آسیب کو اپنے قابو میں کریں۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی کہ جس آسیب کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئیں اس کو میں ضرور اپنے قابو میں کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عمل شروع کر دیا۔ روز امی ابو کے سو جانے کے بعد میں تقریباً رات کو 1 بجے کے قریب اٹھ کر عمل شروع کر دیتا۔ ابھی مجھے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں صاف صاف لکھا تھا کہ عمل کے دوران اپنی جگہ بالکل بھی نہیں بدلنی ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگی، اسد بیٹا اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو آؤ باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا، امی میں یہ تسبیح ختم کر کے آؤں گا۔ امی کو میری بات پر بہت غصہ آیا
اور وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری تسبیح ختم ہونے میں ابھی 4 دانے باقی تھے کہ امی کی آواز میرے کانوں میں آئی، اسد تمہارے کمرے میں سانپ داخل ہوا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئی اور کہا، کیا بات ہے بیٹا اسد؟ میں نے کہا، امی آپ سو رہی تھی؟ امی نے کہا، ہاں میں سو رہی تھی، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے کمرے میں آئی تھی؟ امی نے کہا، اسد کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا، بابا جی اب وہ چیز دوبارہ حملہ تو نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے ابو سے بولے، مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا، اب یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بابا جی کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال کے جیسے آ آسیب آ بلا یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔